بھائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی قبر پہ جب پرندہ بیٹھتا ہے تو مردہ جانتا ہے کہ پرندہ نر ہے یا مادہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں جانتا۔ یہی روایتیں ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہیں، انہی چیزوں نے تو لوگوں کا عقیدہ خراب کیا ہے، اسی لیے تو قبر والے کو آ کر پکارتے ہیں۔ اب بھائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے 4 آیتیں پیش کی، کیا پیش کی، اور وہ اس کے مقابلے میں کہانی لے کر آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کبھی ثابت نہیں ہوگی۔ آپ قرآن کے خلاف بات نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ 26واں پارہ قرآن پاک کہے سورہ فاطر میں کہ جو بھی قبروں میں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ قرآن پاک کہے کہ آپ مردوں کو آواز نہیں سنا سکتے۔ قرآن پاک کہے ان تدعوا لا يسمعوا دعاءکم، اور آپ اس کے مقابلے میں کہیں جی وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ نر ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں اگر قبر والے فیض نہیں دیتے تو امام شافعی رحمہ اللہ، امام اعظم رحمہ اللہ کے مزار پہ کیوں جاتے تھے؟ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، اگر جاتے تھے، کیا میں کہہ رہا ہوں، اگر جاتے تھے تو شریعت تو کہتی ہے قبروں پہ جانا چاہیے، لیکن کیوں جانا چاہیے؟ قبر والوں سے کچھ لینے نہیں کچھ دینے جانا چاہیے، لینے نہیں بلکہ دینے کے لیے جانا چاہیے۔ کیا دیں گے آپ؟ دعائیں۔ بقیع قبرستان جس میں اللہ کے ولی تھے، جس میں صحابہ کرام تھے، جناب عائشہ نے جب پوچھا، مسلم شریف کا حوالہ ہے، قبرستان میں جائیں تو کیا کہیں؟ آپ نے کیا سکھایا؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ ان قبروں میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ اگر اللہ نے چاہا ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم اللہ سے تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں۔ تو قبروں پہ جائیے، سادہ قبروں پہ جائیے، جو شریعت کے مطابق قبریں بنی ہیں ان پہ جائیے، اور قبر والوں کے لیے دعا کیجیے، قبر والوں کو کچھ دے کر آئیے، مانگیے نہیں، لیجیے نہیں، نہ وہ دے سکتے ہیں۔ اور قبروں پہ جانے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ موت یاد کرنا، کہ جب اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے چودھری، اتنے بڑے بڑے تاجر، اتنی بڑی بلند و بالا بلڈنگوں کے مالک موت سے نہیں بچ سکے تو میں کیسے بچ سکوں گا؟ میں نے بھی کسی ایسی ہی ڈیری میں آنا ہے، مجھے بھی کسی ایسے ہی گھڑے میں ڈال دیا جائے گا، میرے ساتھ میری کوٹھی نہیں جائے گی، میری بیگم نہیں جائے گی، میری اولاد نہیں جائے گی، مجھے بھی اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ ہے قبرستان میں جانے کا مقصد۔